السلام علیکم 6 کلاس۔ آج آپ نے کرنا ہے اسلامی ممالک کی تنظیم۔ اس میں اہم الفاظ آپ دیکھ لیں: نیک فعل، فقدان، تنازع، ذخائر، مقتدر، تقید اور اثر نو۔ اس کے آپ نے الفاظ معنی کرنی ہے۔ اس کی بک کی بیک سائڈ پہ آپ چلے جائیں، اس میں پیج نمبر آئے گا 141۔ اس پہ یہ دیکھ لیں، اس کے الفاظ معنی ہیں جی۔ یہ اس کے الفاظ معنی دیکھیں آپ۔ اثر نو ہوتا ہے دوبارہ یا نئے سرے سے، اشتراکی عمل، حصہ داری یا ساجھا۔ اشد ہوتا ہے شدید، نہایت ضروری۔ افہام و تفہیم، صلح صفائی، باہمی اصلاح، مشورے سے۔ بری ہوتا ہے زمینی، تقید، اصرار، تقاضا، بار بار کہنا۔ تنازع، جھگڑا، فساد یا رنجش کو کہتے ہیں۔ جارحیت، ناجائز حملہ۔ ذخائر، گودام، خزانہ، کوئی چیز جمع کرنا یا ذخیرہ کی جمع۔ فعال ہوتا ہے موثر، فقدان، کمی، کیفیت، حالت۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی کریں گے ریڈنگ۔ جی ریڈنگ دیکھیں۔ مسلمان قوم و دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے، ایک خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا: ایک ہو مسلم ہر کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا کاشگر۔ 20ویں صدی کا آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس ہو گئی۔ اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی۔ اس کا پہلا اجلاس 1962 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ دوسرا اجلاس 1931 یہ 1926 میں اور یہ 1931 میں ہوا۔ بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی، تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 65 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو اثر نو قائم کیا، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا، چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلمہ امہ کے لیے نیک فعل ثابت ہوا۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران میں ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا۔ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا، چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت اور اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے، اس لیے کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور، پاکستان منعقد ہوا۔ پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ، اس دائرے میں سرخ ہلال ہے، اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تعلیم، تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراکی عمل پیدا کرنے کی بھی ضرورت کی گئی۔ ایشیا اور براعظموں میں موجود دنیا کے اہم ترین بری آبی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ بڑے سلسلے معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں پائی جانے والی زمین کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر کمی اور فقدان کی ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد ہے۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور
طاقتور ترین بلا کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے صورتِ کشاں ہے کہ مسلمان ممالک کے مابین مشترکہ تجارتی، معاشی، اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ مسلمان نوجوانوں کو بعمل مسلمان بنانا، امت مسلمہ امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا، مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ کہ بچوں اس کی آپ نے خود سے ریڈنگ کرنی، یاد